وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 30 سے 32 540 نمبر درس ہے. آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے. خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. جن لوگوں نے خدا کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 31 لفظی ترجمہ. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت ان پہ قیامت آئے گی اچانک. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ افسوس کہ ہم نے اس بارے میں تو بہت کمی کی اور کوئی تیاری نہیں کی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور یہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، دیکھو بہت برا ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام توحید کا مضمون ہے اور انسان کی نقصان کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. اور یعنی وہ لوگ جو اپنے مقصد حیات کو بھلا دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو گئے. قد خسر، یہاں قد کا لفظ ہے نا، قد مطلب یقیناً.
نقصان میں پڑ گیا۔ اور بات یہ تو یہی ہے سامعین کرام، اور یہ آج کا معاشرہ پکار کے جھٹلا رہا ہے اپنے زبان حال سے اللہ کی ملاقات کو، اور سارے لوگ جو ہیں اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو خاص کر دیا ہے، اور ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت غیر مناسب بات ہے اور بڑے نقصان کا باعث ہے ہمارے لیے، اور بہت بڑے نقصان سے ہم دوچار ہوئے۔ دیکھیں، نقصان تو آپ کی دکان جل جائے، مثال پہ کارخانہ جل جائے، چلو اللہ نے چاہا تو ایک اور کارخانہ کھڑا ہو جائے گا، ایک اور دکان آپ اسٹیبلش کر لیں گے۔ بہت سی ہم نے دکانیں دیکھی ہیں، دکان شارٹ سرکٹ لگ گیا، دکان جل گئی، تو تھوڑی عرصے میں وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا کا نقصان تو قابل برداشت ہوتا ہے، یا تو موت کے ساتھ ختم ہوتا ہے، آپ کا بیٹا مر گیا، آپ کی ماں مر گئی، باپ مر گیا، آپ خود مر گئے، تو بس یہ سارے سب مر گئے، تو بس موت کے ساتھ تو یہ ختم ہو جاتے ہیں قصے۔ گھر گر گیا، سارے فیملی کے افراد ملبے تلے دب گئے، مر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک گاڑی میں، ایک فلائنگ کوچ میں آپ کے سارا خاندان تھا، کسی شادی پہ جا رہے تھے، اچانک ریلوے پھاٹک کھلا ہوا تھا تو اس نے ٹکر ماری، سارے مر گئے، تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے، دنیا کے نقصان کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آخر میں جو ہم بوجھ لے کے جا رہے ہیں، اس آیت میں تو یہی تذکرہ ہے نا، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ۔ اگر آپ یعنی دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی ملاقات کو جھٹلا کے زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ ہم، اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنے، آپ اپنے بالکل مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو عملی طور پہ جھٹلایا ہوا ہے، جھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کے وعدے کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، قیامت، برزخ، قبر، حشر، دوزخ، جنت، اس سب کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تیاری نہیں ہے نا۔ دیکھیں، اصل چیز تو تیاری ہے۔ 2 دن بعد آپ نے فلائٹ بھرنی ہے پشاور سے امریکہ کے لیے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور وہاں آپ نے رہنا ہے، وہاں شفٹ ہونا ہے اپنے، یہاں آپ کا گھر ہے، دکانیں ہیں، سارا حساب کتاب ہے، تو آپ کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ 2 دن بعد آپ کو، چلیں میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم بڑھا دیتا ہوں، 10 دن بعد آپ نے جانا ہے امریکہ اور وہاں شفٹ ہونا ہے۔ اب آپ کو اطلاع مل جاتی ہے، ٹکٹ آ جاتے ہیں، ڈیٹ، ٹائم، یہ وہ، ڈپارچر، ارائیول، سارا کچھ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ آپ تیاری نہیں کر رہے، دکان ہے بس وہ چل رہی ہے، روزانہ صبح جا رہے ہیں دکان، شام کو آ رہے ہیں، کارخانہ لگے ہوئے ہیں، اور بس آپ اپنے معمولات کو دیکھ لینا۔ اس میں تو کیا کوئی زیادہ تفصیل کی تو ضرورت نہیں، اپنے معمولات، بیگم صاحبہ شوہر سے لڑ رہی ہیں، ہمیشہ خفا ہو رہی ہیں، اور کوئی پل چین ہی نہیں ہے انہیں، کبھی کیا گلہ ہے، کبھی کیا گلہ ہے، بس یہ گلے ہو رہے ہیں، موت آ جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ویسے میں وہ امریکہ کی بات میں آپ کو امریکہ پہنچاتا ہوں نا، پہلے یہ 10 دن کا ٹائم ہے اور آپ نے یہاں معاملات سمیٹنے ہیں۔ چلیں آپ کہتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم زیادہ کر دو، چلیں 2 مہینے کر دیتے ہیں۔ 2 مہینے میں آپ نے یا بوریا بستر سمیٹنا ہے، 2 مہینے آپ کو ایڈوانس ٹکٹ یہ وہ آ گیا سب۔ 2 مہینے میں آپ نے دکان بھی بیچنی ہے، مکان بھی بیچنا ہے، سب کچھ بیچ باچ کے جانا ہے، شفٹ ہو رہے ہیں آپ، جو بھی وجہ ہے، جو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، اب وہ دن گزر رہے ہیں، آپ کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ 2 مہینے کافی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ ظاہری طور پہ نقصان آپ کو، مارکیٹ ویلیو آپ کو شاید نہ ملے دکان کی یا مکان کی، مارکیٹ تو آپ کو تو وہاں بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت فائدے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو یہاں کا تھوڑا نقصان آپ برداشت کر لیں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں جی، بس مالک، اکثر اخبار میں اشتہارات آتے ہیں نا کہ یہ کارخانہ بیچ رہے ہیں، مالک باہر جا رہے ہیں
یہ تو آپ دیکھتے ہوں گے، مالک باہر جا رہے، کار بیچ رہے ہیں، مالک باہر جا رہے ہیں. تو وہ یعنی اب 2 مہینے ہیں آپ کے پاس، کافی ہے نا؟ کہ نہیں بڑھا دوں ذرا؟ نہیں بڑھاتا، 2 مہینے کافی ہیں. بس آپ اونے پونے جو بھی ہے، بس آپ کو پیسے ملے، آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے اور وہ ڈالروں میں چینج کر کے اور آپ ٹی بنا کے بھجوا دیتے ہیں، اور بس آپ تیار رہتے ہیں. کسی ہوٹل میں آپ مقیم ہیں یا کرایہ دار، وہ جو مالک جس نے آپ سے مکان خریدا ہے اس سے آپ نے ٹائم لے لیا کہ بھئی 2 مہینے میں نے یہاں رہنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں چابیاں دے دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، مکان تو تم نے مجھے سستا دے دیا، آدھی قیمت پہ میں کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں تمہاری. تو وہ اب آپ کا کیا حال ہے؟ یعنی ڈن ہے، یعنی امریکہ جانا ڈن ہے، لیکن آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، گاہکوں کی بھیڑ ہے، آپ مصروف ہیں، بیوی بچے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور 1 مہینے بعد پلان بن جاتا ہے سوات کا ایک چکر لگا لو جی، اور وہاں چکر، کھانا پینا، کوئی آپ انتظام نہیں کر رہے، نہ مکان بیچ رہے ہیں، نہ دکان بیچ رہے ہیں، نہ کاروبار سمیٹ رہے ہیں، نہ جو 2-3 پلاٹ تھے وہ بیچ رہے ہیں. بس اسی طرح وہ کاروبار چلتا ہے. آپ اکیلے سنبھالنے والے ہیں، کوئی آپ کے بعد ہے بھی نہیں، یہ بھی آپ لگا لیں. تاریخیں نزدیک ہو رہی ہیں، آپ نے بھلایا ہوا ہے. تو یہ کیا، یہ اب آپ سوچ سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ڈن ہے، آپ کی تاریخ ڈن ہے، اور پھر بھی آپ کا جو رویہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ رویہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا تو امریکہ کا ٹکٹ کٹا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہوگا تو آپ پھر اسی اللہ تللے میں لگے رہیں گے. یہ دنیا ہے، ہمارا ٹکٹ کٹ چکا ہے، واپسی فلائٹ بک ہے ہماری، اپنے وقت پر ہم نے مر جانا ہے اور عالم آخرت میں چلے جانا ہے. لیکن تیاری، کوئی تیاری نہیں، بس موت آ جاتی ہے، وہ اچانک ہی آتی ہے، چاہے وہ 70 سال ہے، وہ اچانک ہی آئے گی. ابھی تو یار میرے سامنے اس نے بات کی ہے، جب ایسے موت آ جاتی ہے، ابھی کل تو اس نے مجھ سے بات کی تھی، اور کل بس یہ تکذیب ہے، تکذیب ملاقات ہے. آپ کو اللہ کی ملاقات، آپ نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اب بھی آپ کہتے ہیں یار یہ چھوڑ دو، افضال ایسی لگا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو دیکھو کلمہ پڑھا ہوا ہے، امتی ہیں، کیا ہوا کہ کچھ نہیں کر رہے؟ کوئی تیاری اگر نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟ انہوں نے، اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ کیا محمد رسول اللہ شفاعت نہیں کریں گے؟ وہ ڈن ہے، شفاعت بھی ڈن ہے، مغفرت بھی ڈن ہے، جو مرضی آئے کرو. یہ ہمارا رویہ ہے سامنے کرام. بہرحال ایسا نہیں ہوگا جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، اور عملی طور پہ آپ نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہوا ہے. یہ تو ایک جد و جہد، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. آپ کوشش ہی نہیں کر رہے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں، یعنی قرآن اس بات پہ شاہد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لیں گے. اب ہمارے بعض اعمال ایسے ہیں جو بظاہر نیک ہیں، یہ نمازیں ہو رہی ہیں 5 وقت کی، چاہے تہجد، بیگم صاحبہ تہجد کے لیے بھی اٹھتی ہیں، اور ذکر و اذکار اور یہ اور وہ، اور میاں جی بھی ایسے ہیں، داڑھی چھوڑی بھی ہے سنت کے مطابق، اور کچھ اعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ بغیر کسی مقصد کے ہیں، اور مقصود دنیا ہے ہمارا. اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں آپ. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اس بات پہ اگر ایسی بات صورتحال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ میری بات کو نظر انداز کر دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد حیات اللہ کی ملاقات نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے ہمارے، بلکہ دنیا ہے. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. اس میں اگر آپ نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ نیت آپ کی دنیا کی بن گئی. تو یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. اور جب آپ اچانک موت آئے گی آپ کو، کیونکہ موت پہ تو آپ کا ایسا یقین نہیں ہے. ہاں یہ آپ مانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس پر آپ کا یقین نہیں ہے، تو وہ تو اچانک آئے گی، اور پھر آپ افسوس کریں گے. کیونکہ جب آپ کی آنکھیں بھی
موت وارد نہیں ہوگی اور آپ پہ نزع کا عالم ہوگا، تو اس وقت جو ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کا پردہ جو ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھوں سے پردے میں اٹھا دوں گا، اب تیری نظر تیز ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم ظاہر پہ نظر جاتی ہے تو بس اس سے ظاہر سے آگے نظر نہیں جاتی، تو پھر وہاں افسوس ہوگا آپ کو، یا حسرتنا۔ اب یہ افسوس کے مختلف مواقع ہیں، نزع کے وقت افسوس ہوگا، قبر میں جب سوالات پوچھے جائیں گے، جب مارا جائے گا آپ کو لوہے کے گزر سے، وہ اس وقت بھی آپ کو افسوس۔ جب حشر میں آپ سارا منظر دیکھ لیں گے کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے اور آپ مجرمین کے گروہ میں شامل ہوں گے، تو وہاں بھی بڑا زبردست افسوس ہوگا۔ اور سارا جو آپ نے کیا کرایا ہے، جو دیکھیں یحملون اوزارہم علی ظہورہم، یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ گناہ ہیں کیا، میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں لیکن ابھی پھر بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کی یاد کو بھلا کے جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، جو بھی آپ اعمال کریں گے، خواہ وہ نیک اعمال تو ضائع ہی ہو گئے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر اگر وہ ریاکاری سے ہوں تو وہ تو ایک الگ جرم ہے، تو وہ ساری نماز روزے وغیرہ جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی، اللہ مقصود ہی نہیں تھا آپ کا، وہ تو یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوچ و سمجھ کے بغیر دین کو اپنا لیا، جیسا کہ آج ہم ہیں۔ ہمارا مقصود تو اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، تو یہ سارا بوجھ ہوگا، گناہوں کا بوجھ ہوگا، نیکی کوئی پلے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت برا ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو لوگوں، دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، لہو و لعب، کھیل ہے، تماشا ہے، لہو لعب ہم کہتے ہیں نا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو صاحبان تقوی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے اس آیت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا ملعون ہے، اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ہمارے دل جو ہیں وہ دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل خالی ہیں صاحب اکرام۔ یہ نماز روزے ہم جو کر رہے ہیں یہ عادت ہیں ہماری، یہ ہمارے جو ماں باپ تھے وہ بھی عادی مسلمان تھے، عادی مسلمان ایک وہ ہوتا ہے نا عادی مجرم تو عادی مسلمان تھے، تو وہ بغیر سوچے سمجھے وہ بھی پڑھتے رہے، پھر آپ ہمیں بھی انہوں نے عادت ڈال لی، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی مقصد کے ہمیں کہا کہ بھئی نماز تو تم نے پڑھنی ہے، باقی جو مرضی آئے کرو، نماز تم نے نہیں چھوڑنی، ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ایک بوجھ ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں، یہ دین اس وقت ہم پہ تو بوجھ بھی بن گیا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ میں لعب و لہو کی بات کروں، کھیل تماشا۔ اب کھیل تماشے کا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا، یعنی کوئی حقیقی مقصد تو نہیں ہوتا۔ اب کرکٹ ہے، کوئی جیت گیا تو اس نے کیا مطلب اچیومنٹ کیا ہے، یعنی یہ تو آج کل کاروبار آپ کا بن گیا، اس کو تو چھوڑ دیں۔ محلے میں اگر کوئی یعنی 2-4 لڑکے ہیں اور وہ گلی ڈنڈا کھیل لیں، گلی ڈنڈا، اب وہ گلی ڈنڈا کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی گلی ہوتی ہے،
اور اس کے پر ایک ضرب لگائی جاتی ہے اور شاٹ لگائی جاتی ہے. اور تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. بلوری ہوتے ہیں، بلوری، تاش ہیں اور کیرم بورڈ ہیں. آؤ چلو کیرم. تو یہ اب کیا چیز ہے؟ وقت کا ضیاع ہے. کھیل تماشے سے وقت کا ضائع کرنا ہے. تو لعب واللہو، کھیل تماشا. اب تماشا، میرے 4 بچیاں ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے اپنے خاندان کا تماشا لگا لیا. میرے 4 بھائی ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں. میں 4 بھائیوں کی 1 بہن ہوں. اس طرح آپ کہتے رہتے ہیں نا. ایک تماشا سا لگایا ہوا آپ نے. میرے 8 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں. ایک تماشا ہے بس. نہ بچے آپ کے ہیں، نہ خود. آپ نے تو اپنے آپ کو بلایا ہوا ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں. آپ ایسے ہی میرے کہہ رہے ہیں. میرا ایک مکان وہاں ہے، ایک مکان وہاں ہے، ایک جائیداد وہاں ہے، ایک جائیداد وہاں ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ زندگی جو آپ نے جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں تماشا ہے. ایک بچے کو آپ اس تماشے میں لگا لیتے ہیں اپنے اولاد کو. میرے بچے پڑھ کے یعنی پڑھاکو ہونا چاہیے، اور یہ ہم ان کو بڑے، ایک لڑکی کو ڈاکٹر بنائیں گے، اور ایک کو کیا بنائیں گے، اور ایک کو یہ بنائیں گے. والدین کے خواب ہوتے ہیں، خواب. یہ تماشے ہیں سامنے کا. برا نہ جانے، لیکن اصل کو دیکھیں. اگر آپ نے اصل سے آپ غافل ہو گئے تو پھر یہ کھیل تماشا ہے. ہاں، اگر آخرت آپ کی منزل ہے، اللہ آپ کا مقصود حیات ہے، تو پھر یہ دنیا استعمال کی چیز ہے. دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے. یہ آلات ہیں. اس میں آپ تعلیم بھی حاصل کریں، شادی بھی کریں، کاروبار بھی کریں، مکان بھی بنا لیں ضرورت کا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے استعمال کا حکم دیا ہے. دنیا کو استعمال کرو، لیکن اللہ کی یاد میں. زندگی تمہاری اللہ کی یاد میں گزر بسر ہونی چاہیے. منزل تمہاری آخرت ہونی چاہیے، اخروی کامیابی. دنیا میں رضائے الہی آپ کا نصب العین ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق دنیا کو استعمال کرو. نکاح کرو، بچے پیدا کرو، ان کو تعلیم دلا دو. کوئی حرج کی بات نہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو بھول کے اگر یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ سب جو میں نے آپ کو کہا یہ جائز ہیں، لیکن اللہ کو اگر آپ نے بھلا دیا اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلا کے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ کھیل تماشا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے، اور باقی آخرت کا گھر یہ کس کے لیے ہے؟ بہتر کس کے لیے؟ جو تقوی سے کام لیتے ہیں. متقی کون ہے؟ جس کی منزل اللہ ہے، جس کو اللہ کی ملاقات پر یقین ہے. میں سوچ سمجھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، تھوڑی توجہ سے سنیں. متقی کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص متقی، دنیا دار متقی نہیں ہو سکتا. جو اہل دنیا ہیں، جو طالبان دنیا ہیں، وہ متقی نہیں ہو سکتے. سامنے کا اور آپ تو آپ متقی ہو نہیں سکتے. یہ تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ نے کافی مرتبہ کوشش کی ہوں گی کہ ایک بری عادت، مثال کے طور پہ، بری تو ساری زندگی آپ کی، لیکن آپ نے اپنے خیال سے ایک کام کو برا کہہ دیا اور اس سے آپ چھٹکارے نہیں پا سکتے. ایک عادت آپ کی بری آپ کی پڑ گئی، آپ اسے برا کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کی ساری زندگی کو برا کہہ رہا ہوں. اللہ کی یاد سے اگر آپ غافل ہیں، ساری زندگی آپ کی برباد ہے اور کھیل تماشا ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں تقوی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک بات تو یاد رکھیں کہ جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے. اعدت للمتقین. جنت کس کی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اعدت للمتقین. اب تقوی والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، جو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہوں.
یہ لوگ جو ہیں تقوی والے ہیں، یہ لوگ متقی بن بھی سکتے ہیں، اور تقوی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ احتیاط۔ احتیاط ایک کام سے آپ پرہیز ہی نہیں کر رہے، یا ایک کام آپ چاہتے نہیں ہیں، تو احتیاط کیا کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے احتیاط کی۔ ایک کام سے آپ بچنا نہیں چاہتے تو اس میں آپ احتیاط بھی نہیں کر سکتے۔ تو تقویٰ تو ایک صفت ہے سامنے کا، ایک جامع صفت ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ متقی آپ کو ہونا چاہیے، تقویٰ میں آپ کے اضافہ ہوتا چلا جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آخرت کا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہتر ہے۔ دو گھر ہیں دنیا، اس آیت میں دنیا کی بات ہو رہی ہے اور آخرت کی گھر۔ دنیا اگر آخرت نہ ہو تو دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے استعمال سے روکتا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے استعمال کے ذریعے ہی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں، دنیا کو استعمال کرنے کے ذریعے۔ آپ اب دنیا میں تو ہم بھی رہ رہے ہیں اور ایک متقی شخص بھی رہ رہا ہے، اس کی نیت اور ہماری نیت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم دنیا کے لیے رہ رہے ہیں اور متقی لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے جی رہے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، اور وہ غافل ہی نہیں ہوتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما قعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ صاحبان تقویٰ ہر وقت، ہمہ وقت اور ہمہ جہت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، اللہ کی یاد سے ان کا دل غافل نہیں ہوتا۔ افلا تعقلون، عقل کا معاملہ ہے بھیا، یہ کوئی اندھا دھن وہ چیز نہیں ہے۔ آپ عقل سے کام لیں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنے وجود پر غور کریں کہ میں کون ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، مجھے کیا دینا چاہتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیجیے گا کیونکہ ٹائم ذرا کم ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش تم دیکھ لیتے جب یہ رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، یہ 2020 کے مسلمان جو ہیں۔ قال الیس ھذا بالحق، ان برائے نام مسلمانوں سے اللہ پوچھے گا کہ دیکھو یہ حق، یہ سچ نہیں ہے جہاں تم کھڑے ہو، یہ عالم آخرت ہے۔ وہ کہیں گے بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں ہے اللہ، ہمارے رب کی قسم حق ہے، یہ سچ ہے، یہ تو نے سچ کہا تھا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب تم چکھو عذاب بسبب تم نے جو آخرت سے انکار کیا تھا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ وہ ان پہ قیامت آئے گی اچانک۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے افسوس جو ہم نے اس بارے میں کمی کی، یعنی آخرت کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ،
دیکھو بہت برا ہے جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔